بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ہماری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 22 ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ اپنے چینل میں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا لیا جو ابھی ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا اور اپنے کندھے سے اونچا کر کے اسے کہا کہ یہ پتھر دیوار میں لگا دو۔ بچے نے پتھر دیوار میں لگا دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، اب تم اپنے سارے دوستوں کو بتانا کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے زمین پر کھڑا کیا اور وہ ڈگمگاتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے سارے چہرے پر ایک کان سے دوسرے کان تک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ ٹمٹما رہا تھا۔ مجھے وہ خوش نصیب بچہ اکثر یاد آتا ہے، ہنستا ہوا معصوم چہرہ، دائیں گال پر گارے کی لکیر بنی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کس قبیلے کس خاندان کا تھا، بڑا ہو کر کیا بنا، آج کل کس حال میں ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے کہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نہیں سنتے تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے بھی ثواب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ سب کو۔ حمزہ نے بطور خاص ان سے پل بھر آرام کی درخواست بھی کی تھی تو اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے انہوں نے اپنی ابا اس زور سے جھٹکی کہ اس پر پڑی ہوئی ریت اڑ کر حمزہ کے چہرے پر جا پڑی اور وہ دامن سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں کبھی کام سے نہیں روکا، لیکن کام کرتے وقت ان کی نظریں ہمیشہ انہی کی طرف رہتی تھیں۔ ان کی کیا، ہم سب کی نظریں انہی پر ہوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سکھاتے تھے کہ کام ایک طرح کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کام کرنے والے ہاتھوں سے پیار کرتا ہے۔ ان کی ساری تعلیم یوں ہی چلتے جاتے باتوں باتوں میں ہوتی تھی اور اسی لیے زندگی سے بے حد قریب تھی۔ کسی جانور پر زیادہ بوجھ لادتا دیکھتے تو پریشانی پر شکن آ جاتی، فوراً ناراضی کا اظہار فرماتے۔ جانوروں پر ظلم ان کی برداشت سے باہر تھا۔ آخر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ ہماری مسجد تعمیر ہو گئی۔ کچھ حصے پر کھجورے کے تنوں کے شتوتوں کے کھجور کی شاخوں کی چھت پر پڑی ہوئی۔ چھت کا وزن کھجور کے تنوں پر تھا جو کہ ستونوں کا کام دے رہے تھے۔ زیادہ حصہ کھلا تھا۔ ایک بڑے سین کی شکل میں شمالی دیوار میں جائے امامت کے سامنے دونوں طرف پتھر بھی لگا دیے گئے تھے۔ یہ یروشلم کا رخ تھا، مطلب کہ ہمارا قبلہ اول۔ اگلے سال رجب شعبان کے دن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے نواح میں انصار کے قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز 2 ہجری 15 شعبان کا مہینہ۔ 2 رکعتیں ہو چکی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ جس کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی بیت اللہ کی سمت رخ کر لیا اور ان کے ساتھ سب مقتدیوں نے بھی باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی سمت میں رخ کر کے نماز ادا کی۔ اسی دن مسجد نبوی بھی عصر سے پہلے قبلے کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ محترم سامعین، مسجد کی تعمیر مکمل ہوتے ہی ہم سب کو مہاجرین کی آباد کاری کی فکر لاحق ہو گئی۔ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ محترم سامعین، مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہاں پہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی، لیکن مدینہ خود چونکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس کے وسائل اس قدر محدود تھے کہ ہر مہاجر کے لیے مستقل گزر بسر کا خاطر خواہ انتظام ایک شدید مسئلہ بن گیا تھا۔ مہاجرین میں بہت تھوڑے ایسے آدمی تھے جو اللہ کے کرم سے خود کفیل تھے۔ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو مکہ کے لٹے پٹے بے سر و سامان محض تن کے کپڑوں کے ساتھ دعوت ہجرت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا گھر بار سب کچھ کاروبار مال و متاع چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے مدینہ آ پہنچے تھے۔ مکہ جیسے تجارتی شہر میں ساری عمر گزارنے کے بعد ایک زرعی شہر میں آ بسنے کے اپنے ہی مسائل تھے۔ پھر دونوں شہروں میں موسم اور آب و ہوا کا بڑا فرق تھا۔ مہاجرین کی معاشی، سماجی، نفسیاتی بحالی شب و روز کا موضوع گفتگو بن گیا تھا۔ جہاں 4 شخص جمع ہوتے تھے
گفتگو اسی بنیادی نقطے پر آ ٹھہرتی کہ اتنے گھمبیر مسائل کیسے سلجھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مشکلات اپنی پیغمبرانہ فراست سے آن واحد میں حل کر دی۔ ایک روز انہوں نے مکہ سے آئے ہوئے تمام خاندان کے سربراہوں کو انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کے گھر بلوایا اور ساتھ ہی مدینہ کے چند نسبتاً خوشحال لوگوں کو بھی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر سب لوگ ام سلیم کے گھر کے وسیع و عریض احاطے میں جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حسب عادت سب کو مسکرا کے دیکھا اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے مہاجرین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب آپ کے دینی بھائی ہیں اور اسی دین کے برحق کے نام پر جو آپ کا بھی دین ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہ آئے ہیں، ان کی مدد کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ انصار کا ہر خاندان مکہ کے ایک خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کر لے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائے اور حسب مقدور اس کا بوجھ بھی بانٹ لے۔ مواخات کا یہ فیصلہ اسلام کے سبق اخوت کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا، جسے دنیا نے آج سے پہلے اس پیمانے پر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ شرف ام سلیم کے حصے میں آیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم تاریخی فیصلے کے لیے ان کے گھر کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی جزو وقتی سطحی عارضی مصلحت کوئی نہیں تھی۔ مہاجر اور انصار دونوں نے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کی ایسی لاز نبھائی کہ مرتے دم تک یہ بندھن نہ ٹوٹا۔ اسی طرح چھوٹے پیمانے پر مساکین کی آباد کاری کے حل کے لیے مکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اخوت کا ایسا ہی منصوبہ تیار ہوا تھا، جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے بھائی بنے، ابو بکر عمر کے، عثمان عبد الرحمن بن عوف کے، زید بن علوام عبداللہ بن مسعود کے۔ مگر آج کی مواخات علی الحق اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے دور رس نتائج کی حامل ہوئی کہ مکہ کی مواخات کا اس سے موازنہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین، مواخات یہ ایک نظریاتی تعلق تھا جو رنگ و نسل اور قبائلی عصبیت کے تمام تر اختلافات اور امتیازات سے بالا تر تھا، اور جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق سے کی وابستگی کی بنیاد پر قائم تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری خاندان کو مواخات کی تسبیح میں پرو رہے تھے، میں بھی ایک طرف کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک حبشی جو کل تک ایک معمولی غلام تھا، خود ہی اپنا خاندان تھا، خود ہی خاندان کا سربراہ۔ غلاموں کے کون سے خاندان ہوتے ہیں؟ مجھ پر نظر پڑی تو پاس بلا کر میرا ہاتھ ابو رویحہ انصاری کے ہاتھ میں دے دیا یا ابو دویجہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح ہم دونوں بھائی بن گئے۔ ہم ایک دوسرے سے گلے ملے اور گلے ملتے ہی یوں لگا جیسے ہمارا خونی رشتہ اس سے بھی اور گہرا ہو گیا۔ یہ ایک مستقل رشتہ تھا جسے مرتے دم تک ساتھ نبھانا تھا۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 22 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 23 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔